یہ اللہ کی راضی ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک عذاب نیچے سے عذاب زمین کا دسنا ہے، یہ تو مختلف مقامات پر ہو رہا ہے۔ ایک نیچے عذاب کیا زمین کا ہلنا ہے، جس کو زلزلہ کہا جاتا ہے، زلزلہ، یہ بھی نیچے سے عذاب ہے۔ اب یہ زلزلے تو ہمارے معمول بنے ہو رہے ہیں، ہم تو پوچھتے ہیں زلزلے کیوں ہو رہے ہیں، پھر ہم سیاستوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں کہ بخارات ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں شراب نوشی عام ہو جائے، جب میری امت میں شراب نوشی عام ہو جائے، اور شراب حرام ہے، حرام، شراب پینا حرام ہے، ریشم پینا، ریشم پہننا، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ آپ دیکھیں نوجوانوں کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں، نوجوانوں کے گلے میں سونے کا ہار ہے۔ ارے بھائی حرام ہے، ہم نے اللہ نے دیا ہے تو بیوی کو پہناؤ، بہن کو پہناؤ، ماں کو پہناؤ نا۔ ریشم پہننا، سونا پہننا، سونے کی انگوٹھیاں پہننا، بالیاں پہننا، یہ نوجوانوں کے لیے، مرد چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، اس کے لیے حرام ہے۔ فرمایا کہ جب میری امت میں شراب عام ہو جائے، مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، مدرسے بنانے کی اجازت نہیں ہے، اب چکرے کاٹیں گے پرمیشن لیں گے، بھائی جی میں اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا رہا ہوں۔ حکومت اب مسجدوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، جو کنٹرول کرنا تھا وہ تو اس کو تو پرائیویٹ کر رہی ہے، لیکن جو پرائیویٹ ہے ان کا بھی بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ وقف املاک کا بل جو پیش ہوا ہے، ان مسجدوں کو، مدرسوں کو کنٹرول میں لینے کے لیے پہلے اپنے کالجوں کو سنبھالو، اسکولوں کو سنبھالو، پہلے اپنے اداروں کو سنبھالو، پھر ہمیں کنٹرول کرو بھائی۔ تو مدرسہ بنانا مشکل ہے، مسجد بنانا مشکل ہے، لیکن شراب خانہ بنانا بہت آسان ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے، نمبر 2، جب زنا عام ہو جائے، زنا آسان ہو جائے، عام ہو جائے، زنا کے آڈے کھلے ہوئے، کون روکنے والا ہے؟ جب زنا عام ہو جائے اور شراب نوشی عام ہو جائے اور ناچ گانے کے سامان عام ہو جائے، دیکھو تو ماحول کو نا، ماحول کیا بنتا جا رہا ہے۔ گانا گانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتے، سرکاری طور پر عوام میں بھی حافظ قرآن کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں۔ اگر آج ایک بندہ صحیح گانا گانا شروع کر دے اور گانا سن لیا تو پھر دیکھو میڈیا والے کیسے اس کے پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، گانا سناؤ گانا سناؤ۔ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن کسی حافظ قرآن، قاری اور عالم کی حوصلہ افزائی اتنی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جب گانا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، گانے کے اسباب عام ہو جائے، اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت سے پناہ مانگو جب ہر گھر سے گانے کی آواز آئے۔ اب تو ہر جیب سے گانے کی آواز آ رہی ہے، گھر تو دور کی بات ہے، اب ہر جیب سے گانے کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ بھائی سنو، بتاؤ نا بھائی۔ ہر گھر سے نہیں بلکہ ہر جیب سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا کہ پھر زلزلے آئیں گے، شراب عام ہو جائے تو زلزلے آئیں گے، زنا عام ہو جائے زلزلے آئیں گے،
اور نمبر 4 حکومت نااہلوں کی آ جائے، حکومت ملک کے اوپر حکمران نااہل ہو جائے، اللہ کے باغیوں کی حکومت ہو، اللہ کی نافرمانوں کی حکومت ہو، نااہل حکمران ملک پر مسلط ہو جائے اور ملک کا خزانہ جو عوام کے حقوق عوام کا حق ادا کرنے کے بجائے اس کو لوٹا جا رہا ہو اور افسران بے دین ہو جائے، افسران رشوت خور ہو جائے، افسران بددیانت ہو جائے، بددیانتی پر افسران آ جائے، حکمران بددیانتی پر آ جائے اور عوام کا خزانہ، ملک کا خزانہ لوٹا جا رہا ہو، لوٹ مار سمجھا جا رہا ہو، تو زلزلے ہوں گے اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس وقت کیا لوٹ مار ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت ملک پاکستان میں منڈی لگی ہوئی ہے بکاؤ مال کا، بیلوں کی منڈی نہیں ہے، اونٹوں کی منڈی نہیں ہے، بکروں کی منڈی نہیں ہے۔ قوم کے معززین جس کو ہم اور آپ منتخب کرتے ہیں، جو معزز کہلاتا ہے، ان کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ آج ہمارا ایم پی اے بیل تو آپ کو تو لاکھ کا ملے گا، 2 کا ملے گا، 10 لاکھ کا مہنگا سے مہنگا بیل آپ کو 10 لاکھ کا مل جائے گا، لیکن آج ہمارا ایک ممبر 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ پر بک رہا ہے۔ ہمارا ایم پی اے ان کی منڈی لگی ہوئی ہے اور برسر عام رپورٹیں برسر عام آ رہی کہ فلاں ممبر اتنے میں بکا، فلاں اتنے میں بکا۔ نہ ان کے اندر شرم آ رہی، نہ ان کے اندر حیا ہے۔ انسانوں کی منڈی لگی ہوئی بک رہے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہو جائے، غریبوں کا خزانہ ہے، غریبوں کا مال اوروں پر لوٹا جا رہا ہو، لوٹ مار شروع ہو، اور مجھے شرم سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنے محل میں کتوں کو دودھ پلا رہا تھا۔ اس دن ان کے تمام چھٹی پر تھا، ان کے وزراء، ان کی خواتین، ان کے بڑے بڑے بولنے والے وزراء ان کے محل میں کتوں کو دودھ پلا رہے تھے، اور قصور میں ایک بندہ اپنے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، دریا میں ڈال رہا تھا۔ یہ زلزلے نہیں آئیں گے؟ پھر حال ہی میں زلزلہ آیا اور بہت سارا اسباب ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ حال ہی میں زلزلہ آیا، میڈیا پر آیا، اور ہم نے معلومات کی، جہاں جہاں زلزلہ آیا ہم نے معلومات کی۔ ہر ایک نے بولا کہ ہم گھروں سے باہر ہیں، ہم گھروں سے باہر ہیں۔ اور رات، اور یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آس پاس اگر کسی علاقے میں زلزلہ آئے تو قرب و جوار والوں کے لیے عبرت ہوتا ہے کہ اگر وہاں آیا تو یہاں بھی آ سکتا ہے۔ تو میں نے جہاں جہاں معلومات کے کہا کہ یہ ہم تو گھروں سے باہر ہیں، کھیتوں میں بیٹھے ہوئے، زلزلہ ہے، ڈر رہے ہیں، ہم کھیتوں میں ہیں، گھروں سے باہر ہے۔ میرا خیال تھا کہ زلزلہ آیا، ہر ایک کو خبر پہنچی ہے، اطلاع پہنچی ہے، پورے شہر کراچی میں اطلاع پہنچی ہے۔ میرا خیال تھا کہ کم سے کم آج تو فجر کی نماز میں ہماری مسجد بری ہوئی ہوگی، لیکن جب آیا تو ویسے کہ ویسے حال تھا۔ استغفار کا موقع ہے، زلزلہ وہاں آیا، ہمارے لیے عبرت ہے، کم سے کم ہم بھی عبرت کر لیں کہ یہ ہم ہو سکتے، ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ادھر متوجہ ہو جائے۔ اور میرا خیال یہاں کی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں زلزلہ آیا وہ حضرات رات کو تو باہر آئے، لیکن جب صبح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر باہر نہیں آئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے، اسے تو بدگمان نہیں کرنا چاہیے، زلزلے کے موقع پہ گھروں سے تو باہر آئے، لیکن صبح کی نماز کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کتنے حضرات گھروں سے باہر آئے، نامعلوم آئے بھی یا نہیں آئے۔
یہ مقام عبرت ہے یا نہیں ہے؟ عبرت کا مقام ہے، استغفار کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ اور جب ایسا مقام آئے، ایسا وقت آئے تو سب کو اجتماعی طور پر گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں ہم مبتلا ہو جائے۔ بہرحال زلزلے آنے کے کئی اسباب ہیں، ان میں 4 کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ عبرت لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے جہاں کہیں عذاب آئے اور لوگوں کو اس سے عبرت لینا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان عذابوں سے عبرت لے اور ہم توبہ کریں، استغفار کریں، یہ اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالی مجھے عمل نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ اب سنتے پڑھ